دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی طرف فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم۔ کبھی کبھی تو ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں، کوئی وضاحت دے سکیں، اور شاید دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب رشتے وضاحتوں کے محتاج ہو جائیں تو سمجھنے کہ ان کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، مگر قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ مقام، جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ اے میرے رب، خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جس پہ تو راضی ہو۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ کبھی کبھی ہمیں دعاؤں کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے دعا کرے۔ تم کیوں ہار مان رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنی بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کی تقدیر اتنی بار بدل جاتی ہے، تو پھر تم کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ آپ کے پاس اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے، تو تمہاری دعا کیا چیز ہے جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے، آپ کی مشکل وقت کو بھی آسان بنا دے گا۔ وہ آپ کو آزما رہا ہے تاکہ آپ مضبوط بن جائیں۔ صبر کرو، وہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازے گا۔ اللہ سے فریاد کر کے دیکھو، یوں قبولیت پر شک نہیں کیا کرتے۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں برائی نہ سیکھیں۔ روز محشر ہم میں سے ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے۔ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تو تمام دروازے بند تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا دروازے بند ہیں، آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لگ گئے۔ ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے گئے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے دروازے بند ہیں تو بس اتنا جان لینا کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہی ہے۔ اگر تم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو کبھی مایوس مت ہونا۔ وہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ تمہیں آزمائے گا لیکن کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ جو ہر شے پر قادر ہے، وہ ہمارے ہر درد سے بخوبی آگاہ ہے اور وہی اس کو پورا کرنے والا ہے۔ اسی کے پاس ہے ہر درد کا مرہم، فاصلہ بس یقین کا ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں گے ٹوٹنے والی ہے،
اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی تو دل میں ہی ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا۔ اللہ کے نظام میں رزق بھرنے کا ایک ہی قانون ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے اور ان کے ذکر کو امر کر دیتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ لاڈلوں کو تکلیفیں نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر ان کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو محبوب ہوتا ہے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے صبر کرتے ہو، اس کی ہر مصلحت کو خوشی سے قبول کر لیتے ہو، تو پھر کیسے وہ تمہیں وہ دینے میں راضی نہیں ہوگا جس کے لیے تم اس سے دعائیں مانگتے ہو۔ خیالات کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں، اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں، کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ اے میرے رب، خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جس پہ تو راضی ہو۔ توکل اور تقدیر اللہ کے اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فایا کن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہتر دے گا۔ الرحمن، یہ دنیا تمہیں زخم دے کر توڑتی ہے جس کو تم اپنا مانتے ہو، اور وہ اللہ گناہوں کے باوجود بھی تم پر رحم کرتا ہے کیونکہ وہ الرحمن ہے۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی رب پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آوازیں لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا، یہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کا مطلب ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ عمر کی جو مدت انسانوں کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جو تمہارا نصیب نہیں ہوتا اس سے تمہارے دل کو بیزار کر دیا جاتا ہے، خالی کر دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ پاک کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ رتبہ عورت کا بہت بڑا رکھا ہے اللہ نے، رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ اور پھر جب انسان اللہ کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اسے تھکا دیتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، بولے یہ الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ اللہ کے لیے کچھ بھی عطا کرنا مشکل نہیں، مگر وہ مانگنے والے کی طلب کو آزماتا ہے۔
مانگتے رہو وہ ضرور عطا کرے گا، ورنہ طلب ختم کر دے گا۔ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ جب ہم نعمت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں مال و اولاد آتی ہے، خوشیاں اور آسانیاں آتی ہیں، وہ بھی نعمتیں ہیں لیکن وہ آزمائشیں زیادہ ہیں۔ اصل نعمت ایمان کی دولت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنے۔